اسٹیچو آف لبرٹی یا لبرٹی انلائٹننگ دا ورلڈ دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مشہور لینڈ مارکس میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسے وزٹ کرنے لبرٹی آئیلینڈ جاتے ہیں۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 42 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کا دورہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیچو آف لبرٹی کی مکمل ہسٹری دکھائیں گے، جس سے آپ جان سکیں گے کہ اسے کیوں تعمیر کیا گیا، اس پر کتنی لاگت آئی، اور یہ اسٹیچو جسے ہم لیڈی لبرٹی بھی کہتے ہیں وہ سچ میں کیا ایک خاتون کا مجسمہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک مرد ہو؟ 1865 میں فرانس کے ایک سیاسی مفکر ایڈورڈ ڈی لیبولی، جو امریکن کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ بھی تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آزادی اور جمہوریت کی یادگار اور امریکی صدر ابراہم لنکن کے کیے گئے کاموں کے اعزاز میں فرانس کی جانب سے امریکہ کو کوئی اسٹیچو بطور تحفہ دینا چاہیے۔ یہ تجویز انہوں نے اس لیے پیش کی کیونکہ وہ فرانسیسی عوام کی توجہ جمہوریت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ وہ خود بادشاہت کے جابرانہ نظام سے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ عوام بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کیونکہ امریکہ میں جمہوریت تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ فرانس کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں اور جمہوریت کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ دوستو، 1865 میں فرانس دو گروپس میں تقسیم تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو بادشاہت کو سپورٹ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان کے پاس اس کے فطری حقوق ہیں۔ یہ فرانسیسی لبرلز اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب عام آدمی کا راج ہوگا، ہر کسی کو مکمل آزادی اور انصاف حاصل ہوگا۔ یہ تجویز لیبولے نے پیش تو کر دی، لیکن اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑی۔ لیبولے نے فرانس کے کئی نامور اور بااثر افراد سے بات کی اور فنڈز اکٹھے کیے۔ مجسمہ تیار کرنے کا کام فرانس کے ایک نامور مجسمہ ساز فریڈرک آگسٹ بارتھولڈی، جو بڑے اسکیل کے مجسمے تیار کرنے کے ماہر تھے، انہیں یہ پروجیکٹ سونپ دیا گیا۔ فریڈرک خود بھی لیبولے کے لبرل خیالات سے بہت متاثر تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اسے تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ یہ مجسمہ امریکہ کو آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا جانا تھا، لیکن اس کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی وجہ سے اس کا کام 1875 تک شروع نہ ہو سکا، مگر اس کا ڈیزائن 1870 میں تیار کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ جب فریڈرک مجسمے کی ڈیزائننگ کر رہے تھے تو انہوں نے 1871 میں امریکہ کا ایک دورہ بھی کیا۔ اپنے اس سفر کے دوران فریڈرک نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس اسٹیچو کو نصب کیا جانا تھا۔ فریڈرک نے نیو یارک کے بیڈلو آئیلینڈ کو سلیکٹ کیا۔ اس جگہ کو 1956 میں لبرٹی آئیلینڈ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو نیو یارک آنے والے ہر جہاز سے نظر آتا تھا۔ 1876 میں اسٹیچو کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اسٹیچو کا دایاں بلند بازو جس میں وہ مشعل کو تھامے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے تیار کیا گیا۔ یہ ہاتھ 1876 میں تیار ہوا اور اسی سال اس ہاتھ کو امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں ہونے والی آزادی کی 100 سالہ تقریب میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اسٹیچو کا سر اور کندھوں کا حصہ 1878 میں مکمل کیا گیا اور اس حصے کو پیرس یونیورسل ایکسپوزیشن میں بھی سجایا گیا۔ 1881 اور 1884 کے درمیان پیرس میں مجسمے کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1884 میں امریکہ میں وہ بنیاد یا چبوترا جس پر مجسمہ کھڑا کیا جانا تھا، اس کی تیاری کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب فرانس کی طرف سے ایک عظیم الشان تحفہ امریکہ آ رہا تھا تو اسی وقت امریکہ میں بھی اس کی استقبال کی بھرپور تیاریاں جاری تھیں۔ اس اسٹیچو کو جس چوکی پر رکھا جانا تھا اس کی تیاری امریکہ کے سپرد تھی، یعنی وہ امریکہ نے خود تیار کرنا تھا۔ اس پیڈسٹل کی تیاری کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں فنڈ ریزنگ کمپین زور و شور سے شروع ہوا۔ لوگ فنڈز تو دے رہے تھے لیکن بہت کم، اس سے پیڈسٹل تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ اس وقت آیا جب نیو یارک کے ایک اخبار پبلشر اور سیاستدان جوزف پلٹزر نے اپنے اخبار کو فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی فنڈ دے گا، چاہے ایک پینی ہی کیوں نہ ہو،
اس کے دیے گئے فنڈز کی رقم کے ساتھ اس کا نام بھی اخبار میں چھاپا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس خوشی میں کہ ان کا نام اخبار میں چھپے گا فنڈز دینا شروع کر دیے۔ پیڈسٹل تعمیر کرنے کا کام مشہور امریکی معمار رچرڈ مورس ہنٹ کو دیا گیا۔ رچرڈ نے یہ پیڈسٹل فورٹ ووڈ سٹائل میں تیار کیا۔ دوستو، اس مجسمے کی جلد کاپر یعنی تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ ان تانبے کی شیٹس کی پچھلی سائڈ پر ہتھوڑے سے ضربیں لگا کر ایک خاص شکل دی گئی، یعنی ایک ماڈل کی لک تیار کی گئی۔ لیکن اس کا ڈھانچہ تیار کروانے کے لیے فریڈرک نے پیرس کے مشہور ایفل ٹاور کے ڈیزائنر الیگزینڈر گسٹاوے ایفل سے رابطہ کیا۔ ایفل نے لوہے کے پائلن اور سٹیل کی مدد سے ایک ڈھانچہ تیار کیا، ایک مکمل ڈیزائن بنایا جس پر فریڈرک کی تیار کردہ کاپر شیٹ چڑھائی گئی اور یوں اسٹیچو آف لبرٹی تیار ہوا۔ فریڈرک کے تیار کردہ اس مجسمے کو اسٹیچو آف لبرٹی ان لائٹنگ دی ورلڈ کا نام دیا گیا، یعنی دنیا کو روشنی دکھاتا مجسمہ۔ یہ ایک عورت کا مجسمہ ہے جس نے دائیں ہاتھ کو بلند کر رکھا ہے اور اس میں ایک جلتی ہوئی مشعل ہے، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس پر امریکہ کی تاریخ آزادی لکھی گئی ہے۔ اس کے سر پر 7 کونوں والا تاج ہے جو 7 سمندروں اور 7 براعظموں کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مانیومنٹ پوری دنیا میں آزادی اور فکری روشنی کی علامت کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فرانس میں تیار کیے گئے اس مجسمے کی کل لاگت 2.5 لاکھ امریکی ڈالرز بنتی ہے، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 54 لاکھ ڈالرز کے برابر ہوگی۔ اسٹیچو آف لبرٹی اپنے پیڈسٹل کے ساتھ 305 فٹ یعنی 93 میٹرز بلند ہے، جبکہ اس کا وزن 225 ٹن تھا۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ فریڈرک جس نے یہ اسٹیچو تیار کیا، اس نے اس اسٹیچو کا چہرہ اپنی ماں کی چہرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا تھا، یعنی یہ اسٹیچو اس کی ماں کے نقوش پر تیار ہوا تھا۔ لیکن مشہور امریکی مصنف الزبتھ مشیل نے اپنی کتاب لبرٹیز ٹارچ دی گریٹ ایڈونچر ٹو بلڈ دی اسٹیچو آف لبرٹی میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے فریڈرک نے اپنی ماں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کے چہرے کا ماڈل بنایا ہو۔ الزبتھ مشیل لکھتی ہے کہ انہوں نے فریڈرک کی ماں کی تصویر بہت غور سے دیکھی ہے اور وہ یقین سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان دونوں کے چہرے آپس میں نہیں ملتے۔ جبکہ فریڈرک ایک ماہر مجسمہ ساز تھا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے ایک فائل میں اس کے بھائی جین چارلز بارتھولی کی فوٹو دیکھی۔ ان کا چہرہ اور لیڈی لبرٹی کا چہرہ بہت مشابہت رکھتا ہے، اس لیے الزبتھ مشیل کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جسے ہم ایک عورت کا مجسمہ سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک مرد کا اسٹیچو ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔